الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انسان دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے اختیار کرتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اختیار کرتا ہے۔ اس کو کیسے رہنا ہے، اس کو اپنے کھانے پینے میں کیا چیزیں شامل کرنی ہیں، اس کو تجارت کس انداز میں کرنی ہے، اس کو جاب اور نوکری کس طریقے کی چاہیے، وہ اپنے مزاج کے مطابق یہ ساری چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ اور وہ اس لیے تاکہ اس کی چیزوں میں، اس کی ضروریات زندگی میں چیزیں اس کے مزاج کے موافق ہوں، اور جب ایسا ہوگا تو ان چیزوں کے استعمال میں اس کو دقت اور پریشانی نہیں آئے گی بلکہ آسانی ہوگی، کیونکہ وہ چیز اس کے ذہن کے، اس کے دماغ کے مطابق ہے۔ یہ دنیا کا رواج اور چلن ہے، اور انسان ان چیزوں کو اپنے مزاج کے مطابق اس لیے چنتا ہے تاکہ اس کے ساتھ آسانیاں رہیں۔ مثلا کسی کی دلچسپی اگر ڈاکٹری کے شعبے میں ہے تو وہ یہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور جس شعبے سے اس کو لگاؤ ہے وہ اس سے جڑا رہے۔ اور اگر کسی کو وکالت کا شوق ہے تو وہ حتی المقدور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ وکیل بنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور اگر کسی کی دلچسپی تجارت میں ہے تو وہ یہ تگ و دو کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ تجارت کرتا رہے اور اپنی زندگی بسر کرے، اس لیے کہ ان چیزوں میں اس کی دلچسپی ہے، انہی چیزوں میں اس کو سکون ملتا ہے۔ اب اگر اس کو اسلام کا پاس و لحاظ ہے، وہ مسلمان ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، تو وہ ان تمام شعبوں میں سب سے پہلے پیش نظر رکھتا ہے حلال اور حرام کو۔ مثلا اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے اور اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیش نظر ہوتا ہے کہ میری تجارت میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو حکم خداوندی کے خلاف جاتی ہو، یا کوئی میرا مال ایسا میری تجارت میں شامل نہ ہو جائے
کہ جس کی وجہ سے میری تجارت مشکوک ہو جائے، میرا مال مشکوک ہو جائے، وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب مزاج دیندار ہوتا ہے، جب مزاج نیک ہوتا ہے، جب شریعت کی حدود کی پاسداری ہوتی ہے، تو پھر انسان شریعت کی حدود میں رہ کر ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب ان چیزوں کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا اور ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا، تو پھر انسان کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر جس چیز میں اس کا دل لگتا ہو، چاہے وہ حرام ہو چاہے وہ حلال ہو، وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ لیکن جب وہ حرام اور حلال کی تمیز کھو دیتا ہے، بس اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو گرچہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو کچھ عطا بھی کر دے، لیکن اس سے اطمینان قلب چھین لیتے ہیں، اس کے دل کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا سب کچھ کما بھی رہا ہوں، میرے پاس اتنی عیش و عشرت بھی ہے، میرے پاس دنیا کی ہر شے ہے، لیکن ایک بے چینی ہے۔ وہ بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ وہ بے چینی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے یعنی حلال کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا، اور وہ اس کی وجوہات دوسری چیزوں کو سمجھتا ہے۔ پھر آگے جا کے اس کو بیماریوں کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ڈپریشن ایک مستقل بیماری ہے۔ وہ اصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کی غذا صرف مسلمان نہیں، انسان کے دل کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکھی ہے۔ انسان اللہ کی اطاعت کی مخالفت کرتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو۔ جب دل کو اس کی غذا نہیں ملتی تو پھر دل اطمینان میں نہیں آتا، اور انسان کو اس چیز کی خبر نہیں ہوتی کہ دل اطمینان میں کس وجہ سے نہیں ہے۔ وہ پھر ان چکروں میں پڑتا ہے، کبھی شراب نوشی میں پڑ جاتا ہے، کبھی نشے کرنے لگتا ہے، کبھی ڈرگس کرنے لگتا ہے، اور کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے، سوچنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے مجھے اطمینان مل رہا ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب وہ دل کو اس کا غذا نہیں ملتی تو پھر دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دلوں کے اطمینان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ عیش و عشرت نہیں ہے، وہ چیزوں کی بہتات نہیں ہے، وہ مال و متاع کا زیادہ ہو جانا نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی چیز ہے جو دلوں کو اطمینان پہنچاتی ہے تو وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو جتنا دور کرے گا اس کا دل اتنا مطمئن رہے گا۔ پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ نعمتیں بھی نہ دی ہوں، زیادہ عیش و عشرت کی چیزوں سے بھی نہ نوازا ہو، تو پھر اسے کوئی غم نہیں ہوتا، اس کا دل اطمینان میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ سمایا ہوا ہے۔ جن لوگوں کو اس چیز کی خبر ہو جاتی ہے تو پھر وہ لوگ مال و متاع کے بغیر بھی خوش رہتے ہیں۔ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق کو روزی روٹی پہنچانے والا اللہ ہے۔ پھر وہ اس چیز سے نہیں گھبراتے کہ میری روزی روٹی کا انتظام کیسے ہوگا۔ پھر ان کے پیش نظر صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ میں اگر تجارت کروں تو حلال ہو، میں اگر کوئی کاروبار کروں تو اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو، میں اگر کوئی جاب کروں تو اس میں رشوت نہ لوں، میں اگر کسی کو قرضہ دوں تو اس میں سود کی آمیزش نہ ہو۔ الغرض انسان کے ہر کام سے پہلے پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان گناہوں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی نہ کی جائے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچا دے. نہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرنی ہوتی ہے. اس کے بغیر گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر وہ مادہ رکھا ہے کہ وہ اس کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، کھینچتا ہے. شیطان انسان کو بہکاتا ہے کہ گناہ کرو تو انسان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. دل چاہنے کے باوجود، خواہش پیدا ہونے کے باوجود، انسان کا دل گناہ کی طرف راغب ہونے کے باوجود گناہوں کو چھوڑنا، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ انسان کی معراج ہے. یہ ایک مومن کی معراج ہے کہ گناہوں کی طرف اس کا دل راغب بھی ہوتا ہو، پھر بھی وہ گناہوں سے بچتا ہو. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے ان سے کہا کہ حضرت کوئی ایسی ترکیب بتا دیجئے کہ میں گناہ بھی کروں اور اللہ تعالیٰ میری پکڑ بھی نہ کرے. تو ظاہر سی بات ہے، ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ نہ فرمائے. تو انہوں نے اس سے منع نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم گناہ کرو اور پھر اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ. بزرگوں کا یہ اصول ہے، بزرگوں کا یہ قانون ہے کہ وہ لوگوں کو پہلے جوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تربیت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت آسان ہے، تم گناہ بھی کرتے رہو اور اللہ تمہاری پکڑ بھی نہ کرے. وہ بڑا خوش ہو گیا کہ کیا ایسی بھی ترکیب ہے کہ میں گناہ بھی کروں اور پھر اللہ تعالیٰ میری پکڑ بھی نہ فرمائے. انہوں نے کہا ہاں ضرور ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ترکیبیں ہیں، اگر تم وہ کر لو تو تم بچ سکتے ہو. وہ بڑا خوش و خرم ہو گیا، کہنے لگا حضرت بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی ترکیب تو یہ ہے کہ تم گناہ کرو، کھلم کھلا کرو، لیکن صرف اور صرف یہ کر لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کے گناہ کرو. ظاہر ہے وہ مومن تھا، اس کے دل میں ایمان تو تھا. اس نے کہا حضرت میں اللہ سے چھپ کے کیسے گناہ کر سکتا ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ ممکن نہیں ہے تو میں دوسری ترکیب بتاتا ہوں. دوسری ترکیب یہ ہے کہ جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت، اس کے ملک سے نکل جاؤ. اس کا ملک کیا ہے؟ زمین و آسمان، ساری کائنات اللہ کا ملک ہے. تمہیں گناہ کرنے کا شوق ہے، تم اللہ کے ملک کو چھوڑ دو، اللہ کے ملک سے نکل کے جہاں چاہو جا کے گناہ کرو. انہوں نے کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو تیسری ترکیب یہ ہے کہ جب بھی گناہ کرنا ہو تو یہ اللہ سے یہ کہہ دو کہ اے اللہ تو میرا رزق بند کر دے، اس لیے کہ میں تیری نہیں سنتا. تو مجھے رزق بھی مت دے، نہ میں تیری کھاؤں گا اور نہ میں گناہ کروں گا تو تجھ سے رکنے کا ڈر ہوگا. اس نے کہا حضرت اللہ کا دیا ہوا نہیں کھاؤں گا تو کیسا زندہ رہوں گا. انہوں نے کہا چلو اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایک کام یہ کرنا کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہو، جب موت کا وقت قریب آ جائے اور ملک الموت تمہارے سر پہ کھڑا ہو تو اسے 10 منٹ کے لیے روک دینا اور سچے دل سے توبہ کر لینا. اس نے کہا حضرت ملک الموت آئے گا تو وہ مجھ سے پوچھ کے میری روح تھوڑی قبض کرے گا. اس کو تو اللہ نے حکم دیا، وہ آئے گا اور چند لمحوں میں ایک سانس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، میری روح قبض کر کے لے کے چلا جائے گا. مجھے معافی کا کوئی وقت تھوڑی ملے گا. کہنے لگے جب یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کرنا کہ جب قبر میں پہنچ جاؤ اور فرشتے تمہارا حساب کتاب لینے کے لیے آ جائیں، تم سے سوال و جواب کرنے کے لیے آ جائیں، تو اپنے قبر کے باہر ایک بورڈ لگا دینا کہ نو انٹری، اندر آنا منع ہے، بغیر اجازت اندر گھسنا منع ہے، یہ لکھ کے لگا دو. حضرت فرشتے مجھ سے پوچھ کر تھوڑی اندر آئیں گے، ان کو تو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، وہ قبر میں آئیں گے اور حساب کتاب عذاب شروع ہو جائے گا. کہنے لگے اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخری ترکیب یہ ہے کہ جب کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، سب کو اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوگا، اس وقت جب فرشتے تمہیں کھینچ کر اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے تو تم اڑ جانا اور فرشتوں کو روک دینا کہ میں نہیں جاتا اللہ کے سامنے، مجھے حساب کتاب نہیں دینا.
کہنے لگا حضرت میری اتنی حیثیت کہاں ہے کہ ان فرشتوں کو میں روک پاؤں یا اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ان کو منع کر سکوں؟ جب اس نے یہ کہا کہ حضرت میری یہ حیثیت نہیں، میری یہ اوقات نہیں کہ میں اللہ کے سامنے جانے سے رک جاؤں، اور سارے ان کے سوالات کا اس نے یہی جواب دیا کہ میری تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے، میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب حضرت نے اس سے فرمایا، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ جب تم یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے بلکہ کسی انسان کے بس میں یہ سب نہیں ہیں تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ پھر گناہوں سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ جب خدا کا تمہارے دل میں اتنا یقین ہے، خدا کا خوف ہے، خدا کی وحدانیت کا بھی یقین ہے، خدا کے کبر و جلال کا بھی تمہارے دل میں یقین ہے، تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ گناہ کو چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، اور گناہوں سے بچنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کی ایک ترکیب مفتی طارق مسعود صاحب کے ایک بیان میں نے سنی، انہوں نے یہ کہا کہ گناہوں سے بچنے کی ایک بہت آسان ترکیب یہ ہے کہ جب بھی گناہ کا خیال آئے، جب بھی گناہ کرنے کا دل چاہے، جب بھی شیطان بہکائے کہ فلاں گناہ کر لو، تو ایک ترکیب یہ چلو کہ آج دل چاہ رہا ہے آج نہیں کروں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ کرنا کل بھی نہیں ہے، کرنا پرسوں بھی نہیں ہے، لیکن اپنے دل کو یہ تسلی دو کہ آج نہیں کروں گا۔ یہ کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ انسان کا نفس جس وقت جس گناہ کو کرنے کو چاہتا ہے، شیطان جس وقت اس کو بھڑکاتا ہے، بہکاتا ہے، گناہ کی خواہش اس وقت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس وقت کنٹرول کر لے گا، اس وقت قابو پا لے گا کہ آج نہیں کرتا ہوں، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اس طریقے سے اگر اپنے آپ کو سمجھا لے گا تو گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی۔ کیوں کہ کل جب وہ گناہ کی خواہش ہی کم ہو جائے گی، آج اس کو گناہ کی جو خواہش ہو رہی ہے، چاہے زنا کی خواہش ہو، چاہے چوری کی خواہش ہو، چاہے غیبت کی خواہش ہو، جو بھی گناہ ہو، حرام کھانے کی خواہش ہو، فلم بینی کی خواہش ہو، اگر وہ آج یہ کنٹرول کر لے گا کہ آج نہیں دیکھوں گا، کل دیکھ لوں گا، تو کل اس کی وہ خواہش باقی نہیں رہے گی، اور کل اس کی کیفیت، دل کی کیفیت الگ ہوگی۔ اسی طرح اگر کل بھی وہ داعیہ پیدا ہو تو پھر اپنے دل کو سمجھا لو کہ کل نہیں، پھر کر لوں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے انسان کی گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی۔ شیطان اس کا الٹا سمجھاتا ہے کہ ارے کر لو گناہ، کل توبہ کر لینا۔ ایسے کرتے کرتے انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور گناہ کرتے کرتے حدیث میں آتا ہے کہ دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے گناہوں سے بچنے کی یہ بہت خوبصورت ترکیب ہے کہ جب گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو یہ کوشش کرو کہ گناہ اب نہیں کروں گا، بعد میں کروں گا، حالانکہ کرنا بعد میں بھی نہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے اس کی حفاظت فرما لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔